بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، فرماتے ہیں کہ 4 لاکھ احادیث کا خلاصہ ہے۔ جس نے ان 4 احادیث پر عمل کیا تو ایسا ہے جیسا اس نے 4 لاکھ احادیث پر عمل کیا۔ تو اس میں پہلا حدیث انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی اس اخلاص والے حدیث پر جس نے عمل کیا تو ایسا ہے جیسا اس نے 1 لاکھ احادیث پر عمل کیا، کہ ہر عمل کے دوران اپنے دل کا رخ اللہ کی طرف پھیرنا۔ نماز پڑھ رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، کسی کے جنازے میں شرکت کر رہا ہوں، کیونکہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ پہلے ہماری نیت پر جو ہے حملہ کرتا ہے، ہماری نیت کو خراب کرتا ہے، ہمارے عمل کو برباد کرتا ہے۔ تو عمل شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے دل سے پوچھ لیں کہ یہ عمل تم کیوں کر رہے ہو، تو دل کے اندر مختلف جذبے اٹھیں گے۔ تو سارے جذبوں کو مغلوب کرنا اور اللہ پاک کے راضی کرنے کے جذبے کو غالب کرنا، کہ نہیں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ تو عمل کی شروع میں اپنے دل کو تصحیح کرنا، اور اپنے دل کو اپنی نیت کو صحیح کرنا، اور پھر عمل کے درمیان میں اپنی نیت پر نظر ثانی کرنا کہ عمل کرنے کے دوران شیطان نے تو میری نیت کو کسی دوسری طرف نہیں لے کے گیا ہے۔ تو عمل کے درمیان اپنی نیت پر نظر ثانی کرنا، اور آخر میں اپنے عمل پر استغفار کرنا کہ اے اللہ، جس طرح اس عمل کرنا چاہیے تھا اس طرح میں نے نہیں کیا، اے اللہ تو قبول فرما۔ اس کے بعد استغفار پڑھنا حدیث کا مفہوم ہے۔ جو فرض نماز کا سلام پھیر دیتا ہے اور اس کے بعد ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر، اے اللہ تو بڑا، تیری شان بڑی اور تیرا حکم بڑا، تیرا یہ بڑا اور عظیم حکم میرے گندے بدن سے نکل گیا، تیری شان کے مطابق مجھ سے ادا نہ ہو سکا۔ تو اس کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ تو قبول فرما، یہ کمی کوتاہی مجھے معاف فرما۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، حدیث کا مفہوم ہے اس نماز پر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے۔ تو ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ اس حدیث پر جس نے عمل کیا گویا اس نے 1 لاکھ حدیث پر عمل کیا، کیونکہ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ پاک بہت باریک بین ہے۔ ایک طالب علم ایک پیپر میں 10 نمبر پر بھی کبھی پاس ہو جاتا ہے، کبھی 33 پر پاس ہو جاتا ہے، لیکن اخلاص والے سبق میں 100 میں سے 100 نمبر لینے پڑیں گے۔ اخلاص کے پیپر میں 99 نمبر لینے والا بھی فیل ہے۔ جس نے ایک عمل کیا 99% اللہ کی رضا کے لیے کیا، لیکن 1% المخلوق کی طرف جھک کیا، تو اللہ پاک اس عمل کو مردود کر دیتا ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، عمل کو 100% اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ اللہ پاک ہمیں ہمارے ہر عمل میں اللہ پاک اخلاص پیدا فرمائے۔ اور اسی طرح دوسرا حدیث جو 1 لاکھ احادیث کا خلاصہ ہے، ہر مشتبہ چیز سے بچنا۔ حرام تو حرام ہے، لیکن ایسی چیز کو بھی استعمال نہ کرنا جو تمہیں شک میں ڈالے، پتہ نہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ فرماتے ہیں جس نے کسی دوسرے کا 1 روپے بھی غصب کیا تو اس 1 روپے کے بدلے اس کے قیامت کے دن تقریباً 700 قبول نماز اس سے کاٹے جائیں گے۔ تو ہم ہر شک والی چیز سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس حدیث پر جس نے عمل کیا اور ہر مشتبہ چیز سے اس نے پرہیز کی، تو گویا اس نے 1 لاکھ اور احادیث پر عمل کیا۔ تیسرا حدیث جو 1 لاکھ احادیث کا خلاصہ ہے، میرے محترم بھائی اور دوستو، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرو۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے نفع ہو، تو دوسروں کا نقصان سے بھی بچنا۔ ہر بندہ کہتا ہے، ہر انسان کہتا ہے کہ بھائی میری عزت ہو، تو اس طرح دوسروں کی رسوائی سے بھی بچنا۔ تو اس حدیث پر جس نے عمل کیا گویا اس نے 1 لاکھ اور احادیث پر عمل کیا۔ تیسرا حدیث جو 1 لاکھ احادیث کا خلاصہ ہے، میرے محترم بھائی اور دوستو، وہ لایانی سے بچنا۔ لایانی سے بچنا، اپنے زبان کو ایسے
یعنی اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالنا کہ ہماری بائیں طرف والا فرشتہ لکھ دے اور ہمارے لیے آخرت کی جو ہے وہ بال بن جائے۔ تو اپنی زبان سے کو جس نے ہر فضول بات سے اپنی زبان کو یعنی روک لیا، تو ایسا ہے میرے محترم بھائی اور دوستو جیسا اس نے 1,00,000 احادیث پر عمل کیا۔ تو زبان پر دنیا میں جتنے لوگ یعنی زبان پر بولتے ہیں، ڈاکٹر بول رہے ہیں، انجینئر بول رہے ہیں، صدر بول رہے ہیں، تو اللہ پاک کے نزدیک سب سے حسین بول یہ دعوت ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے۔ تو ہم پہلے کوشش کریں کہ ہمارے زبان پر دعوت کے بول جاری ہو، اور دعوت سے ہمیں وقت یعنی ملتا ہے، یعنی تو ہم اس زبان پر اللہ کے دین کو سیکھیں اور اس کو دوسروں کو سکھائے۔ اللہ کی دین کو خود سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا، اور اس سے وقت بچتا ہے تو ہم اس زبان پر اللہ پاک کا ہم ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، درود شریف، یعنی ہم زبان پر اللہ پاک کا ذکر کریں۔ اور اس کے علاوہ یعنی جو ضرورت کی باتیں ہیں، اس کے علاوہ ہمارے زبان یعنی سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے کہ ہمارے بائیں طرف والا فرشتہ لکھ دے اور ہمارے لیے آخرت کی وبال بن جائے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ 4 احادیث ایسے ہیں جس نے اس پر عمل کیا تو اللہ پاک اس کو 4,00,000 احادیث پر عمل کرنے کا نور اللہ پاک اس کو نصیب یعنی فرمائے گا۔ پہلا حدیث جو ہے یعنی انما الاعمال بالنیات، دوسرا حدیث جو ہے ہر مشتبہ چیز سے بچنا، تیسرا حدیث جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرو، چوتھا حدیث یعنی لایانی سے بچنا، فضول باتوں سے جو ہے اپنی زبان کو روکے رکھنا۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے اس پر عمل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔